مسلم شریف میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی۔ وصیت یہ کی کہ جب میری وفات ہو جائے اور جب مجھے دفن کیا جائے، دفن کرنے کے بعد تم نے میری قبر کے ارد گرد رکے رہنا۔ یہ آپ اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر کے ارد گرد رکے رہنا۔ آگے آپ نے فرمایا، جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر آپ نے رکے رہنا ہے۔ آپ خود ہی سوچ لیں کہ اونٹ کو ذبح کر کے جب تقسیم کیا جائے گا تو کم از کم کتنا وقت لگے گا، اتنی دیر تک آپ نے میری قبر کے ارد گرد رکے رہنا ہے۔ آگے آپ نے وصیت کی، آپ نے رک کے اس وجہ سے رہنا ہے تاکہ میں تمہاری وجہ سے، تاکہ میں تم سے محبت حاصل کروں، تاکہ مجھے تم سے انس حاصل ہو، تاکہ میں تمہیں دیکھوں۔ اب سامعین کرام دیکھ لیں کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا۔ قبر میں جانے کے بعد باہر والوں کو دیکھتے ہیں، اگر قبر میں جانے کے بعد ہر کوئی مر جاتا، ختم ہو جاتا تو آپ ہرگز یہ وصیت نہ کرتے، بلکہ آپ تو وصیت کر رہے ہیں مجھے دفنانے کے بعد آپ نے اتنی دیر میری قبر کے ارد گرد رک کے رہنا تاکہ میں تم کو دیکھتا رہوں اور تم سے انس حاصل کروں۔ اس سے معلوم ہوا قبر والے باہر والوں کو دیکھتے ہیں اور قبر والی مٹی ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی آڑ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ طاقت عطا کر دیتا ہے، قبر سے باہر، مٹی کے باہر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پھر دیکھ لیں، یہ تو ایک صحابی کا عالم ہے کہ قبر سے باہر دیکھ لیتے ہیں، اسی وجہ سے تو وصیت کر رہے ہیں کہ آپ نے رکے رہنا ہے، میں نے آپ کی وجہ سے انس حاصل کرنا ہے۔ پھر دیکھ لیں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا۔ آپ تو ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور کوئی چیز سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آڑ نہیں بن سکتی۔ یہ کہنا معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، یہ محض باطل اور غلط بات ہے کہ حضرت عمرو بن عاص فرما رہے ہیں آپ نے رکے رہنا ہے، میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ جب حضرت عمرو بن عاص کی آنکھ کا یہ عالم ہے تو پھر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ ہی دیکھتے ہوں گے۔ آگے حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا، تم نے اتنی دیر رکے رہنا ہے تاکہ میں فرشتوں کے سوالات کا آسانی سے جواب دے سکوں، آپ سے انس بھی حاصل کر لوں اور فرشتوں کا آسانی سے جواب بھی دے سکوں۔ زندہ ہوتے ہیں تو فرشتوں کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔